من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب تم کو امن حاصل ہو جائے، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پاس موجودہ جانور اللہ کے حضور پیش کر دے، قربانی کر دے۔ جس کے پاس جانور نہ ہو، جانور نہ پائے تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور حج کے بعد جب اپنے گھر کو لوٹے تو 7 روزے رکھے، تو اس طرح یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات، جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو جس کو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو شخص، تو وہ اپنے پاس موجودہ جانور کی قربانی کر دے، اللہ کے حضور پیش کر دے۔ دوسری بات، جو اپنے پاس جانور نہیں پاتا ہے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو وہ شخص 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں۔ تیسری بات، جب وہ اپنے گھر کا لوٹے تو 7 روزے رکھے، حج کے دنوں میں 3 روزے، اور گھر لوٹنے کے بعد یا حج کے دنوں کے بعد 7 روزے، وہ 3 یا 7 10 روزے کل مکمل۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، اس طرح یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ پانچویں بات، یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ چھٹی بات، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ساتویں بات، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کل حج کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کو بتایا، آج کچھ مزید مسائل سن لیجئے۔ حج تمتع، حج کی 3 قسمیں، حج افراد یا مفرد، حج متمتع، اور حج قارن یا قران۔ تو ایک مسئلہ، جو آدمی حج تمتع عمرے کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم، اور قارن یہ بھی وہی حکم ہے۔ تمتع اور قران ان دونوں میں فرق کیا کہ حج تمتع میں آدمی حج کے دنوں سے پہلے عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، اب پھر حج کے ایام آنے تک حج کے دنوں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ حج کے دنوں سے پہلے آدمی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، اور حج کے دن آنے تک انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر آدمی پھر احرام باندھ کر حج وغیرہ کرے گا۔ حج قارن کا مطلب کیا کہ آدمی دونوں کی نیت سے ایک دم احرام باندھے گا، عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا، اسی عمرے کے ساتھ احرام میں عمرہ بھی ادا کرے گا اور حج بھی ادا کرے گا، حلال نہیں ہوگا بیچ میں۔ تو جو آدمی متمتع ہے، حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہے اور حلال ہو جانا چاہتا ہے حج کے دنوں سے پہلے، پھر حج کے دن آ جائیں گے تو پھر وہ حج کا احرام باندھ کے حج کرے گا۔ اور قارن، جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک دم باندھا ہے، اب یہ دونوں آدمی متمتع اور قارن، یہ دونوں پر جمرہ کبریٰ کی رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ لوگوں کے واسطے حج تمتع اور حج قران کرنے والے ان دونوں آدمیوں پر جمرہ کبریٰ کی رمی، بڑے شیطان کو پتھر مارنے کے بعد سر کے بال کم کر لینا یا اسے گنڈو کرا لینا، یہ کرنے سے پہلے ہی قربانی کرنا واجب ہوگا، اور یہ قربانی شکریہ کے طور پر ہوگی۔ یہ قربانی حرم ہی میں ہونا ضروری ہے، مینا میں ہونا افضل ہے۔ اور ایک مطلب، 12ویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے قربانی کر دینا واجب ہے۔ ابھی یہ متمتع اور قارن آدمی کو، ان لوگوں کو
ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے اپنی قربانی کر دینا واجب ہے۔ متمتع اور قارن جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حلق یا قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ جب تک جانور ذبح نہیں کریں گے یہ لوگ 12ویں ذی الحجہ کی شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک اگر یہ لوگ قربانی نہیں کریں گے تو تب تک یہ لوگ جانور ذبح نہیں کریں گے تو حلال نہیں ہو سکتے، جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ جانور ذبح کرنے کے بعد پھر جب تک قربانی نہیں کریں گے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتے۔ قربانی کرنا بعد میں پھر اس وقت حلال ہوں گے، اس کے بعد پھر قصر کرنا، گنڈو کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔ متمتع اور قران کی قربانی میں 1 سال کا بکرا یا بکری یا 5 سالہ اونٹ یا 2 سالہ گائے کا 7واں حصہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے گیا ہے یا ایک دم دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے تو وہ آدمی قربانی میں 1 سال کا بکرا یا بکری یا 5 سال کی اونٹ یا 2 سال کی گائے، تو ان کا اگر آدمی حصہ بھی دے دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ لیکن بکرا وغیرہ ہے تو بکرا پورا دینا پڑے گا۔ اونٹ اگر گائے ہے، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوں گے، ان میں اگر 1 حصہ لے لے گا تو کافی ہو جائے گا۔ لیکن چھوٹے جانور کے اندر بکرا وغیرہ اس کے اندر پورا جانور دینا پڑے گا۔ تو گائے اگر اونٹ ہو تو 5 سال کا ہونا پڑے گا، بکرا ہو تو پورا بکرا 1 سال کا ہونا پڑے گا، گائے ہو تو 2 سال کا ہونا پڑے گا۔ اب یہ اونٹ اور گائے کے اندر 1 حصہ بھی دیں گے تو کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ تمام شرکاء کی نیت ثواب کی ہو، سب کی نیت ثواب کی نیت ہو، قربانی کی نیت ہو، صرف کھانے کی نیت نہ ہو۔ اور ایک آگے مسئلہ، اگر کسی متمتع حج اور عمرے کا احرام باندھنے والے یا قارن ایک دم حج اور عمرے کا احرام باندھنے والے متمتع اور قارن ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ جانور نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں تاکہ جانور خرید کر قربانی کر سکیں، تو اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے پہلے پہلے 3 روزے رکھ لے، چاہے متفرق طور پر رکھے چاہے متواتر رکھے، مگر لگاتار رکھنا مستحب ہے۔ اب جو آدمی ایک دم دونوں کا احرام باندھ کر حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا، یا پھر پہلے حج سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، اس کے بعد حلال ہو گیا، حج کے دن آنے کے بعد پھر حج کا احرام باندھ لے گا، چاہے وہ متمتع ہو، پہلے احرام باندھ کر عمرہ کر کے حلال ہو جا کر پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ کر حج کا حج کرے، اسے بولتے ہیں متمتع۔ یا پھر ایک دم حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر آدمی کام شروع کر دیا ہو، تو دونوں آدمی کے لیے متمتع ہو یا قارن ہو، دونوں آدمی کے پاس اب جانور ذبح کرنا ہے تو ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، اب جانور ذبح کرنے کے لیے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ لوگ اب قرآن میں بھی آیا نہیں، تو وہ لوگ ففدیۃ من صیام او صدقۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، تو وہ لوگ جن کے پاس وہ لوگ ذبح کرنے کے لیے جانور نہیں پا رہی تو اب کیا کریں؟ فصیام 3 ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھیں۔ جانور نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اب حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنا۔ اب یہ روزے کب رکھنا؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے پہلے پہلے روزہ رکھ لینا۔ مستحب یہ ہے کہ یہ روزے ذی الحجہ کی 7، 8، 9 رکھیں۔ اب 9ویں تاریخ کو یوم عرفات کو جانا پڑے گا، عرفات کے میدان کو جانا پڑے گا۔ اب اگر وہاں جانے میں تکلیف ہوگی تو اس وقت میں یہ آدمی 9ویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے بھی رکھ سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 7، 8، 9 کو روزے رکھے، نہیں تو پھر اس سے پہلے بھی 9ویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے بھی یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ 3 روزے تو آدمی ذی الحجہ کے شروع کے دن میں رکھ لے، اور 7 روزے اس کے بعد رکھے، عید کے بعد رکھے یا 13ویں تاریخ کے بعد رکھے یا اپنے گھر جا کر رکھے۔ تو جس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے وہ آدمی روزے رکھ کر جانور کے بدلے عید روزے رکھ کر اس کا بدلہ پورا کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 7ویں، 8ویں، 9ویں کے روزہ رکھے، ابھی بتایا۔ اور اگر اندیشہ ہے کہ 9ویں کو روزہ رکھنے سے وقوف عرفہ کے موقع پر ذوف ہو جائے گا، اب عرفہ کے دن وہاں جا کر میدان میں قیام کرنا پڑے گا، تو وہاں اگر 9ویں دن روزہ رکھ کر وہاں جانے میں تکلیف ہوگی، کمزوری آ جائے گی، تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو 9ویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے ہی 6، 7، 8 یا پھر جب بھی آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 10ویں ذی الحجہ سے پہلے یا 9ویں ذی الحجہ سے پہلے تک یہ 3 روزے رکھ لیں۔ جس کے پاس جانور نہیں ہے وہ لوگ تو اس سے پہلے ہی 3 روزے رکھ لے۔ یہ 3 روزے ہوئے جو حج سے پہلے رکھ لیے، اور 7 روزے
آدمی 13ویں تاریخ کے بعد رکھے یا گھر جب بھی چاہے وہ آدمی 7 روزے رکھنا چاہیے. یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. اب یہ 10 روزوں کے بارے میں مسئلہ اور کیا ہے. اگر وہ 10 روزے جانور نہیں تھا تو اس کے لیے 10 روزے رکھنا, 3 روزے حج کے دن حج سے پہلے اور 7 روزے حج کے بعد رکھنا. اب یہ روزے کیسے رکھنا, 3 روزے حج سے پہلے, اب بقیہ 7 روزے یہ کب رکھنا, لگاتار رکھنا ہے یا پھر الگ الگ رکھ سکتے ہیں, الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں, ایک دم سب ملا کر لائن سے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن لائن سے ایک دم 7 روزے برابر لائن سے لگاتار متواتر رکھنا یہ افضل ہے. اچھا, یہ کل 10 روزے ہوئے, یہ جو قربانی کا بدلہ ہے. تو جو آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھ کر گیا تھا یا پہلے حج کر لیا, پہلے عمرہ کر لیا, عمرے سے فارغ ہو کر حلال ہو کر پھر بعد میں حج کے دنوں میں حج کر رہا ہے, تو اس کے پاس جانور ذبح کرنا چاہیے تھا. جانور ذبح کرنے کے جانور نہیں تو اس کے لیے 10 روزے کا حکم ہے. حج کے دن میں 3 روزے, حج کے بعد پھر 7 روزے رکھنا پڑے گا جانور کے ذبح کے بدلے میں. اچھا, اگر کسی نے 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے نہ رکھے, اب ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھنا تھا, 10ویں ذی الحجہ سے پہلے, اب 3 روزے نہیں رکھا, تو اس کا مسئلہ کیا. 3 روزے نہ رکھے اور 9ویں تاریخ گزر گئی, عرفے کے دن گزر گیا, تو اب روزے رکھنے سے متمتی اور قارن کی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا. 9ویں ذی الحجہ چلے گئی, اس سے پہلے روزہ رکھنا تھا, نہیں رکھ لیا, اب وہ تاریخ چلے گئی, عرفے کے دن چلے گئے, تو اب کیا کرنا چاہیے. تو اب اس کے بعد روزہ رکھنے سے اس کا بدل نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, بلکہ قربانی ہی کرنا ہوگا. قربانی کے دنوں میں 3 روزے رکھنا نہیں رکھا آدمی, 9ویں ذی الحجہ چلے گئی, تو کیا کرنا پڑے گا, اسے قربانی ہی دینا پڑے گا. اچھا, اگر قربانی کرنے پر طاقت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے, قربانی کرنا نہیں, 3 روزے نہیں رکھا, قربانی کرنا پڑے گا. قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے. اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہے تو حلق یا قصر کرا کر حلال ہو جائے. اب پیسے نہیں تو کیا کرے آدمی, حلق کر لے کر گنڈو وغیرہ بال نکال کر آدمی حلال ہو جائے. پھر اگر اچھا اب یہ پیسہ نہیں بول کر آدمی کیا کر لیا, سر وغیرہ منڈا کر حلال ہو گیا. اب حلال ہونے کے بعد پھر اگر 12 ذی الحجہ کے اندر قربانی پر قادر ہو گیا, پیسے نہیں تھے بول کر کیا کر لیا, روزے نہیں بول کر روزے نہیں تھے, اس کے بدلے میں قربانی کرنا واجب ہو گیا. قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں تو پھر کیا کر دیا آدمی, بال نکال کر حلال ہو گیا. اب حلال ہونے کے بعد 12 تاریخ کے اندر اس کے پاس پیسہ آ گیا, اب کیا کرنا چاہیے وہ مسئلہ. اگر 12 ذی الحجہ کے اندر قربانی پر قادر ہو گیا, پیسے اس کے پاس انتظام ہو گئے, تو قربانی کر دے اور ایک دم ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا دے. اب قربانی سے پہلے یہ آدمی سر بال نکال لیا ہے, تو اس کے بدلے میں نہیں کرنا تھا, نہیں قربانی سے پہلے بال نہیں نکالنا تھا, تو اب نکالے سے اس کے بدلے میں آدمی جانور ذبح کرنا پڑے گا. اچھا, اگر 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی پر قادر ہو, اب یہ تو 12 ذی الحجہ سے پہلے اگر قربانی پر قادر ہوا تو یہ مسئلہ ہے کہ بال قربانی سے پہلے نکالے سے اسے ایک دم ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا. اچھا, اگر 12 ذی الحجہ کے بعد اگر وہ قربانی پر پیسے اس کے پاس انتظام ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے. اگر 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی پر قادر ہو تو 3 دم دینے ہوں گے, 3 جانور اسے ذبح کرنے ہوں گے. تو ایک تو شکر کے طور پر, دوسرا ذبح سے پہلے حلق کرانے پر, جانور ذبح کرنے سے پہلے بال کہیں کو نکالے اس کے واسطے دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. تیسرا ایام قربانی سے پہلے سر منڈا لیا, ایام نہر سے ذبح کو مؤخر کرنے کا. تیسرا ایام نہر قربانی کے دنوں سے ذبح, قربانی دن میں قربانی کے 3 دن, ان میں 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں انہوں قربانی کرنا تھا, نہیں کریا. اب ذی الحجہ 12ویں تاریخ تک 10, 11, 12 میں قربانی کرنا تھا, نہیں کر دیا. اب 12 کے بعد اس کے پاس پیسے آ گئے تو کیا کرنا انہوں, اب قربانی کے دنوں میں کرنا تھا, نہیں کریا, نہیں وہ نہیں کرے اس کو صرف فائن, وہ 3 جانور ذبح کرنا ہے. ایک تو پہلے بال نکالے سے اس کو شکرانے کے طور پر, پہلا یا ایک جانور تو شکریہ کے طور پر, دوسرا جانور ذبح حلق سے قربانی سے پہلے بال نکالنے کی وجہ سے, تیسرا دنوں کے قربانی کے دنوں کے بعد ذبح کرتے سے اس کو دیری کرے سے اس کو اسے تیسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. اچھا, آگے مسئلہ کیا, جو شخص مفرد ہو, مفرد مطلب صرف حج کرنے کا ارادہ ہے, تو جو شخص مفرد ہو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے. صرف ایک آدمی کا ارادہ حج کرنے کا ہے, ساتھ میں عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے, صرف حج کا ارادہ ہے, اسے بولتے ہیں مفرد. تو مفرد آدمی کے اوپر قربانی, حج کی قربانی واجب نہیں ہے, بلکہ مستحب ہے, کیا تو ثواب ہے, نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کہ وہ قربانی کرے اس کے اوپر واجب نہیں ہے, کرے تو مستحب ہے, وہ قربانی کرے. مگر اگر قربانی کرے تو افضل یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ کبریٰ کی رمی کے بعد
پہلے ذبح کرے پھر حلق یا قصر کرے، البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔ تو جو آدمی صرف حج کی نیت سے گیا ہے، عمرہ کرنا ارادہ نہیں ہے اس کا، تو وہ آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ مستحب ہے۔ اب وہ بھی کب کرنا چاہیے؟ وہ آدمی کو 10ویں ذی الحجہ کو، عید کے دن ہی بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پہلے ذبح کرے، بعد میں سر کے بال نکالے۔ اب بال نکال کو بعد میں قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلے آدمی ذبح کرے، بعد میں آدمی بال نکالے۔ اگر مفرد نے، صرف حج کی نیت کرنے والا آدمی مفرد نے قربانی سے پہلے حلق کر لیا یا قصر کر لیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔ صرف جسے حج کا ارادہ کر کے گیا تھا، صرف حج کی نیت تھی اس کی مفرد، تو وہ آدمی قربانی سے پہلے اسے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر پہلی بات مفرد آدمی کے اوپر حج واجب، قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے یا قربانی سے پہلے وہ آدمی بال نکال لیا، گنڈو کرا لیا، قصر کر لیا، تو اگر مفرد نے قربانی سے پہلے حلق یا قصر کرا لیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو افضل یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے قربانی کرے، بعد میں سر منڈائے۔ اچھا، دم قرآن یا تمتع، ایک دم حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے احرام باندھنے والا، یا پہلے عمرہ کر کے بعد میں حج کرنے والا، یہ قران یا تمتع، متمتع یا قارن۔ دم قران یا تمتع کی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ اب یہ جو قربانی ہے نہیں، جو آدمی عمرہ کر نیت سے احرام باندھا ہے، پہلے عمرہ کر لیا بعد میں پھر حج کرنے کا ارادہ ہے، اسے بولتے ہیں متمتع۔ اور دوسرا کون ہے؟ قارن، ایک دم دونوں کی نیت سے، حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے۔ اب یہ دونوں آدمی جب جانور ذبح کریں گے تو اب ان کے اوپر ایک تو متمتع ہونے کی حیثیت سے قربانی واجب ہے، دوسرا اب یہ متمتع اور قارن ہونے کی حیثیت سے جو قربانی واجب ہے، اب یہ قربانی بول کر کر کے ان کے اوپر بقرعید کی جو قربانی واجب تھی وہ متمتع کے اور قارن کے اوپر جو قربانی واجب تھی وہ ادا کرنے سے بقرعید کی قربانی نہیں نکلتی ان کے اوپر سے۔ وہ جو قربانی وہاں واجب ہوئی ہے متمتع اور قارن کے اوپر، تو وہ قربانی وہ حج اور عمرے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، تو ان کی اصل جو قربانی تھی ہر سال جو واجب ہوتی تھی وہ قربانی ان کے اوپر سے معاف نہیں ہوگی۔ تو وہی بول رہی دم قرآن یا تمتع کی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ تو وہ حج اور عمرے کی وجہ سے جو قربانی کرے جانور، وہ کرنے سے بقرعید کی تمہیں سال جو قربانی کرتے تھے وہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہاں کرنا کیا ضروری نہیں، اپنے گاؤں کو، گھر کو، بھائی بہنوں کو فون کر کے بھی ان کو پہلے جانے سے پہلے فون کر کے اطلاع کر کے یا خط کے ذریعے سے، بھائی میری قربانی ہر سال جو کرتا تھا میں، تم یہاں وہ میری قربانی واجب تھی کرو دو بول کر یہاں پیسے بھیج کر بھی اس کا انتظام کر سکتا ہے۔ تو حج یا عمرے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ کر کے آدمی سالانہ کی قربانی اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی، تو وہ قربانی حج اور عمرے کی قربانی سالانہ کی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی، یہی بول رہی سو یہاں۔ تو عید الاضحیٰ کی قربانی کی مقیم پر واجب ہے، تو مسافر پر واجب نہیں ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ کر 15 دن قیام کی نیت کر چکے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر جو لوگ وہاں ان کو 15 دن رہنے کی نیت ہے، تو 15 دن رہنے کی نیت ہو گئی تو ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے، مگر اس کے لیے دم میں ہونا شرط نہیں ہے، وطن میں بھی حرم میں ہونا شرط نہیں ہے، وہاں سے کو حرم میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے گاؤں کے اندر بھی وہ آدمی قربانی کرا سکتا ہے، وطن میں بھی خط بھیج کر یا پہلے سے پیسے وغیرہ دے کر قربانی کرا سکتا ہے۔ اچھا، آگے ایک مسئلہ، تمتع یا قران حرم یا حل میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ کیا، اب وہاں حج میں رہنے والوں کے لیے، مکے میں رہنے والوں لوگوں کے لیے، اب جیسا ابھی مسئلے آ رہی نہیں، ایک دم حج اور عمرے کا احرام باندھ کے دونوں کی نیت کر کے جانا، یا پہلے عمرہ کر لینا اور عمرہ کر کے حلال ہو جانا، پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر حج کر لینا، یہ حج تمتع یا حج قران یہ وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ باہر رہنے والوں کے لیے ہم اگر چاہے تو کر سکتے ہیں، مکے والے لوگوں کے لیے وہ تو وہاں سے رہنے والے لوگ کب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں ان لوگ، اب جب ہر سال حج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے پاسپورٹ بنانا اور بہت ساری لمبی چھوٹی کارروائی ہمارے لیے ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے کوئی کارروائی کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے، مقیم وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے، مکے والے لوگوں کے لیے حج تمتع اور حج قران کرنا ان کی جائز نہیں ہے، باہر کے لوگوں کے لیے یہ حج تمتع اور حج قران جائز ہے، وہاں رہنے والے لوگوں کے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ حج کے مہینوں سے پہلے
میقات سے باہر چلے جائیں، اگر وہ لوگ حج میں مکے میں رہنے والے لوگ حج تمتع اور حج قران دونوں اگر کرنا چاہ رہے بولے تو ان کے لیے ایک بات اور ایک مسئلہ کیا، آسانی کیا کہ ہاں اگر وہ حج کے مہینوں سے پہلے میقات سے باہر چلے جائیں اور حج کے مہینے جب شروع ہو جائیں تو احرام باندھ کر دونوں کی نیت سے، حج تمتع کی نیت سے یا حج قران کی نیت سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ، اب اللہ تعالیٰ آخر میں جو بولے نہیں تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ سب عذاب دینے والا ہے، یہ کئی کو اللہ ایسا بول رہی، تو ہر کام اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب دیں گے، تو اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو آدمی غلطی کرنے سے بچے گا۔ اللہ کا خوف دل میں نہیں تو پھر آدمی نافرمانی بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، حج کرنے کے بعد آدمی پاک صاف ہو کر پھر گھر کو آ کر سود بھی کھائے گا، حج بھی کرے گا، پھر آدمی زنا کے اندر بھی مبتلا ہوگا، یہ ساری چیزیں اب ہو جائیں گی۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہر ہمیشہ آدمی کو، چاہے آدمی کے پاس اعمال ہو یا اعمال نہ ہو، آدمی کو ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لہٰذا نافرمانی سے بچنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو جن جن لوگوں پر حج واجب ہے تو وہ لوگوں کو اپنی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تیاری میں اللہ تعالیٰ، جانے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان